العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور العلم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت۔ آج اس حوالے سے آج ہم کچھ سیکھیں گے اور کچھ سکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ناظرین، ٹاپک پر چلنے سے پہلے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ثواب کی نیت سے اب تک ہمارا چینل سلطنت مصطفیٰ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹس ضرور کریں، کیونکہ جب تک ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور یوٹیوب پر سلطنت مصطفیٰ چینل بنانے کا مقصد دین کو گھر گھر پہنچانا ہے اور گھر بیٹھے دین کی خدمت کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ ہمارا اصل مقصد دین کو عام کرنا ہے۔ اس نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں انعام کے حقدار بنیے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت۔ حضرات محترم، 7 وہ علماء جو مختلف ملکوں سے آئے ہوں گے وہ بیعت لیں گے۔ مختلف لوگوں میں سے 700 افراد ان کی بیعت کریں گے۔ اس کے بعد وہ مکہ معظمہ میں آ کر کہیں گے کہ اس بزرگ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تلاش کریں جن کے ہاتھ سے تمام فتنے ختم ہوں گے، یعنی قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ ہم اس کا اور اس کے باپ اور ماں کا نام جانتے ہیں۔ امام العصر مجدد دین و ملت حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بڑی تجسس و تلاش کے باوجود ہمیں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مکرمہ کا نام کہیں نہیں ملتا۔ یہ مصنف کا خیال ہے۔ بعض علماء نے تصریح کی ہے کہ والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ تلاش کے لیے مکہ معظمہ میں وہ 7 علماء پہنچ کر تلاش امام مہدی میں لگ جائیں گے۔ بالآخر آپ کو پالیں گے، عرض کریں گے آپ فلاں بن فلاں ہیں۔ آپ فرمائیں گے میں ایک انصاری ہوں۔ وہ ان سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں گے، لیکن وہ علماء ان لوگوں کو جو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف سے واقف ہوں گے بتائیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ وہی تو امام مہدی ہیں جن کی تمہیں تلاش ہے، لیکن امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک پہنچ جائیں گے۔ یہ علماء انہیں مدینہ پاک جا کر ملیں گے۔ آپ اس وقت بھی اپنے ظہور سے گریز کرتے ہوئے مکہ معظمہ واپس آ جائیں گے۔ وہ علماء بھی آپ کے پیچھے مکہ معظمہ آ جائیں گے، پھر آپ مدینہ پاک چلے جائیں گے۔ اس طرح مکہ معظمہ اور مدینہ پاک میں 3 بار آنا جانا ہوگا۔ حاکم مدینہ کو معلوم ہوگا کہ لوگ امام مہدی کی تلاش میں ہیں اور وہ مکہ معظمہ میں ہیں، لہذا ایک لشکر بھیجے گا اور حکم دے گا کہ تمام ہاشمیوں کو ملیں اور وہ 7 علماء بھی ان کے ساتھ ہو لیں گے۔ تیسری بار ان کی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے رکن یعنی حجر اسود کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ عرض کریں گے ہمارا گناہ اور ہمارا خون آپ کی گردن پر ہوں گے اگر آپ ہاتھ بڑھا کر ہماری بیعت قبول نہیں فرماتے۔ دیکھیں سفیانی کا لشکر ہمارے پیچھے کر رہا ہے، اگر بیعت قبول نہیں فرماتے تو لشکر کا ایک سخت آدمی ہے جو ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، ہم سب مارے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر بیعت لینے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ آپ کا ظہور نماز عشاء کے وقت ہوگا۔ آپ کے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا اور آپ کی تلوار مبارک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔